السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ، عنوان: درخت لگائیں، گرمی گھٹائیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درخت لگانا ایسی نیکی ہے جو بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے جب کہ وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ رواہ مجمع الزوائد منبع الفوائد، الحدیث نمبر 769۔ سامعین محترم، عام طور پر ہم فلاحی کام بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کی روشنی میں بھی آیا ہے کہ جو انسان کے صدقہ جاریہ والے کام ہیں وہ انسان کا جو اس کا اجر و ثواب ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ مثلاً راستے میں کنواں بنوا دیا یا نلکا لگوا دیا کہ جس سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس مرحوم تک پہنچتا رہتا ہے۔ اسی طرح پھلدار درخت لگا دیا یا سایہ دار درخت لگا دیا کہ لوگ وہاں سے پھل کھاتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ درخت ہے، اس کے سائے کے نیچے جو ہے بیٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں لیتے ہیں، تو یہ اس کا اجر و ثواب اس تک پہنچ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم نیکی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس تک اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو درخت جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرتے ہیں، اور درخت کا ہونا ہمارے لیے جو ہے صحت کے لیے بہت بڑی عمدہ بات ہے اور عمدہ علامت ہے کہ جتنے درخت زیادہ ہوں گے اتنا ملک کے اندر جو ہے آلودگی ختم ہوگی، آکسیجن ہمیں صاف مہیا ہوگی۔ تو اس لیے درخت جو ہے جتنا ہو سکے درخت لگائے جائیں۔ اپنے ذمہ ایک پودا لگا دیا جائے کہ میں نے فلاں جگہ پر پودا لگانا ہے، فلاں جگہ پر ریت ہے، صحرا ہے، ہم گزرتے ہیں تو وہاں سخت دھوپ پڑتی ہے، تپش پڑتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ درخت نہیں ہے، شجرکاری نہیں ہے۔ تو اس لیے درخت لگانے کی جو مہم ہے، گورنمنٹ بھی اس پر جو ہے توجہ کرے، وہ بھی توجہ کرتی ہے کہ درخت لگائے جائیں تاکہ ملک کی جو آلودگی ہے وہ ختم ہو، ماحول صاف ہو، خوشگوار ہو۔ تو اس لیے ایک تو اس نیت سے لگائیں، دوسرا درخت اس نیت سے لگائیں کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس درخت سے جو مستفید ہونے والے لوگ ہیں جو بیٹھیں گے تو اس کا ثواب ہم تک پہنچے گا، یا وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ان تک ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ یہی فلاحی کام کریں، پھلدار درخت لگا دیں، کہیں پر سایہ دار درخت لگا دیں، کہیں پر نلکا لگا دیں، کہیں پر ایسی چیز مہیا کر دیں جو لوگوں کے عام ضرورت ہو اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔ تو یہ صدقہ جاریہ والے کام ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ ماشاءاللہ حصہ تو لیتے ہی ہیں، لیکن کثیر تعداد میں ہم لوگوں کو حصہ لینا چاہیے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے خزانوں سے مال دیا ہے، یہ اللہ کے مال ہے، اگر اللہ کے راستے میں دیں گے تب بھی اللہ نے رکھنا نہیں بلکہ اللہ نے دگنا دے دینا ہے۔ تو بڑھ چڑھ کر جو ہے عوام کے ساتھ ایک تعاون والی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے ملک کے ساتھ محبت کہ اپنا وطن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو اس شجرکاری میں حصہ لیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔